السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 8 دسمبر 2024 بمطابق 5 جمادی الثانی 1446 ہجری بروز اتوار۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ مرکزی سرکار یا لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے ساتھ کوئی رساکشی یا انبن کی خبریں بے بنیاد۔ جب سے نیشنل کانفرنس نے حکومت سنبھالی کئی سارے اہم مسائل حل ہوئے اور کئی سارے مسائل ریاست کا درجہ بحال ہونے کے بعد حل ہوں گے، جس کا وعدہ مرکزی سرکار نے پہلے ہی کیا ہے۔ کچھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ بجلی بلوں میں 200 یونٹ مفت فراہم کرنے کے وعدے کو بھی نیشنل کانفرنس ضرور پورا کرے گی۔ نیشنل کانفرنس ترجمان تنویر صادق۔ دیکھیے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت آج کی ڈیٹ پہ جموں کشمیر ایک یونین ٹیریٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں اب ایک اپنی چنندہ سرکار ہے۔ اب جہاں تک یہ ٹسل کی بات ہے، یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو کسی طریقے سے جو ایل جی ایڈمنسٹریشن اور جو گورنمنٹ ہے اس کے بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک پرابلمز کریٹ کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا میجر پرابلم نہیں ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی پرابلم نہ ہو۔ جہاں تک گورنمنٹ اور ایل جی ایڈمنسٹریشن کی ہے، کیونکہ میں تو نیشنل کانفرنس کا چیف اسپوکس پرسن ہوں، اس کے حیثیت سے میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی رساکشی نہیں ہے۔ گورنمنٹ میں اگر انٹرنلی کچھ بات چل رہی ہو تو وہ ریزالو ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ڈیول پاور سسٹم نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب چنندہ سرکار آئی ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے پازیٹیو سب رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جموں کشمیر کو اس کا اسٹیٹ ہوڈ مل جائے تاکہ یہ پاور سینٹر جو ہے ایک ہی جگہ رہے اور ایک ہی طریقے سے لوگوں کی جو خدمت ہے وہ کرے یہ حکومت، اور جو لوگوں کے پرابلمز ہیں ان کا ریڈرسل امیجیٹلی ہو جائے۔ یہ حق بھی بنتا ہے، اور اس ملک کی جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ لوگوں کی چنندہ سرکار لوگوں کے کام کرتی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے، اور یہ نہ کہ کوئی یہ جو نامینیٹڈ لوگ ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے اور آج کے دور میں جو اس وقت آفیسرز ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اسٹیٹہوڈ ضرور آئے گا۔ تو ان کو الیکٹڈ لوگوں کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ کل الیکٹڈ گورنمنٹ جب اسٹیٹہوڈ آئے گا تو یہی لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے یا یہی لوگ یہاں کی ایڈمنسٹریشن چلائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور یہ جو چنندہ لوگ ہیں ان کی بات مانیں اور ان کی ڈائریکشنز پہ چلیں۔ جہاں تک گیس کی بات ہے وہ بہت جلد آپ اس کے بارے میں سنیں گے، وہ منسٹر صاحب نے بھی بولا ہے اور بہت جلدی گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں تک بجلی کی 200 یونٹ کی بات ہے، ہم وعدہ بند ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بہت اہم بات میں آپ کو بولنے والا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہاں کی جو کٹوتی ہو وہ نہ ہو۔ اگر ہم آج کی ڈیٹ پہ بھی عمر صاحب 200 یونٹ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے جو کٹوتی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ہم وہ اس وقت چاہتے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگوں کو برابر پاور ملے، ان کو الیکٹریسٹی برابر ملے، لیکن 2 یا 3 مہینے کے بعد، کیونکہ اور اس کا بھی ایک ریزن ہے، ہم نے اپنے منشور میں یہ اکتوبر نومبر میں لکھا تھا، اور جو وہ سال کا ہوتا ہے وہ مارچ تک رہے گا، لیکن آپ کے وزارت سے لوگوں کو اور یہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کہ مارچ یا فیبروری یا 1 مارچ سے وہ جو 200 یونٹ ہے وہ بھی لوگوں کو معاف ہو جائیں گے، لیکن تب تک ہمارا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو بجلی ہے وہ ملے۔ ان 2 مہینے نکال لیں، اس کے بعد جو ہمارا وعدہ ہے 200 یونٹ کا وہ بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنے میں فوج کا اہم کردار۔ ہماری مسلح افواج کے بے پناہ تعاون کے ساتھ ہم سماجی و اقتصادی ترقی کے ایک تاریخی تیز رفتار راستے میں داخل ہو گئے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ترقی کے ثمرات جموں کشمیر کے ہر کونے تک پہنچے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر سمیت دیگر شمال مشرق کو برسوں سے نظر انداز کیا گیا تھا، لیکن ہماری حکومت نے رجحان کو تبدیل کیا۔ ہزاروں نوجوانوں نے تشدد کا راستہ ترک کر کے ترقی کی راہ کو اپنا لیا۔ تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی۔ گزشتہ 10 سالوں میں 5000 کلومیٹر قومی شاہراہیں، مکمل ریل رابطے میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ پہلے وندے بھارت ٹرین چلی۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔
جموں کشمیر میں سال 2021 سے لے کر آج تک کووڈ-19 سمیت مختلف بیماریوں سے 4032 اموات ریکارڈ۔ مالی مدد صحت کے پروگراموں کے نفاذ کے لیے ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ مرکز جموں کشمیر میں سال 2018 کے بعد سے ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ کامیابی اس بیماری کے انتظار اور علاج میں ریاستی محکمہ صحت کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے ہے۔ جموں کشمیر بھر میں ہزاروں افراد کی اسکریننگ اور ان کا علاج کے علاوہ کنٹرول پروگرام چلائیں گے۔ وزیر صحت چلے کلان سے قبل ہی سردی کے سخت تیور، بیشتر علاقوں میں رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ۔ سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -2 ڈگری، شوپیاں -4.5 ڈگری کے ساتھ سرد ترین علاقہ درج۔ 8 اور 9 دسمبر کو پیر پنچال کے آر پار پہاڑی علاقوں میں 100% سفیدی چھا جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ جموں کشمیر کے تعلیمی شعبہ کو بڑھاوا دینے کے لیے مرکزی کابینہ کا اہم اعلان۔ جموں کشمیر میں 13 نئے کیندریہ ودیالیوں کے قیام کو منظوری دی گئی ہے۔ بھارت اور چین نے مشرقی لداخ میں تعطل کو جامع طور پر حل کرنے پر اتفاق کیا۔ سرحدی علاقوں میں پائیدار امن اور استحکام کی حفاظت کریں، چینی وزارت خارجہ ترجمان۔ ریاستی حیثیت کی بحالی جموں کشمیر اور قومی مفاد دونوں کے لیے ضروری۔ وزیر اعظم کی بار بار یقین دہانی کے باوجود بھی واضح کارروائی نہیں ہونا انتہائی مایوس کن۔ طارق حمید کرہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت میں ملک کے ہر حصے میں ترقیاتی اقدامات قابل ستائش۔ اپوزیشن پارٹیوں میں افراتفری کا ماحول سے بوکھلاہٹ عیاں اور واضح۔ ترون چُغ۔ موسم سرما کی شروعات کے ساتھ ہی سرحدوں پر دراندازی کے واقعات کی روک تھام۔ جموں کشمیر پولیس اور بی ایس ایف نے سانبا ضلع ہند پاک بین الاقوامی سرحد کے قریب مشترکہ گشت لگائی۔ دلی سے چلنے والے مختلف ایئر لائنز کی پروازوں کو دھمکیاں دینے کا معاملہ، دہلی پولیس کی جانب سے درج 16 مقدمات کو NIA کو منتقل کیے جانے کا امکان۔ بیجا مداخلت کے باعث اچھگام بڑگام میں دھان کی زمین 2 سالوں سے بنجر میں تبدیل، مقامی زمینداروں کی جانب سے ضلع ترقیاتی کمشنر اور دیگر افسران سے مداخلت کی مؤدبانہ اپیل۔ اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، 4.3 کروڑ روپے مالیت کے 5 رہائشی مکانات اور 3 گاڑیاں بھی ضبط کر لی۔ وادی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز، سری نگر اور اونتی پورہ میں 4 منشیات فروش گرفتار، ممنوعہ مادہ برآمد۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔